السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، آج میں ٹیلی ERP9 کا پارٹ نمبر 3 لے کر حاضر ہوں، جس میں ہم جانیں گے ٹیلی اکاؤنٹنگ میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کی تعریفات اور پریبھاشائیں۔ اس کے علاوہ آگے آنے والی کچھ ویڈیوز میں بھی ہم الفاظ کی تعریفات اور پریبھاشائیں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کیا ہے۔ اکاؤنٹنگ کسی بھی کمپنی، فیکٹری، دکان، کالج، مدرسہ، اسکول کے مالی حساب کتاب اور کاروبار یا کاروبار کے مالی لین دین کا تحریری ریکارڈ رکھنے، اس کی درجہ بندی کرنے، انکم اور ایکسپنسز اور پروفٹ اور لاس کی سمری یعنی کہ رپورٹ تیار کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے کو ہی اکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں ٹریڈ یعنی کہ تجارت کس کو کہتے ہیں۔ نفع کمانے کے مقصد سے کی جانے والی اشیاء یعنی کہ مال اور خدمات کی خرید و فروخت کو ہی تجارت اور کاروبار کہتے ہیں۔ بزنس اور پیشہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں۔ اب جانتے ہیں ٹرانزیکشن یعنی کہ لین دین کس کو کہا جاتا ہے۔ کاروبار میں سامان، رقم یا خدمات کے باہمی لین دین یا تبادلے کو ٹرانزیکشن یعنی کہ لین دین کہا جاتا ہے۔ جب لین دین میں فوری ادائیگی کی جاتی ہے تو اسے نقد لین دین یعنی کہ کیش ٹرانزیکشن کہا جاتا ہے، اور جب مستقبل میں یعنی کہ فیوچر میں ادائیگی کی جائے گی، بھگتان کیا جائے گا، تو اسے کریڈٹ ٹرانزیکشن کہا جاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں گڈس یعنی کہ سامان تجارت اور مال کس کو کہا جاتا ہے۔ گڈس یعنی کہ سامان اس مال کو کہا جاتا ہے جس کی تجارت، کاروبار اور بزنس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا بیچنے والے کا خریدا ہوا کپڑا، گنے اور شوگر مل کے ذریعے خریدی گئی چینی، فرنیچر بنانے کے لیے فرنیچر تاجر کی خریدی ہوئی لکڑی، اور اناج کے تاجر کا خریدا ہوا اناج ان کے تاجروں کے لیے سامان ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سامان اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کاروبار کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں کاروبار کو چلانے کے لیے خریدی جاتی ہیں ان کو سامان نہیں کہا جائے گا۔ اس سے اگلا لفظ ہے سروسز یعنی کہ خدمات۔ مثال کے طور پر اگر ہم کمپیوٹر سپلائر سے اپنا کمپیوٹر ٹھیک کرواتے ہیں تو یہ اس کا ٹھیک کرنا ہی اس کی طرف سے دی جانے والی سروس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے موبائل میں ریچارج کرنا بھی ایک سروس اور خدمت ہے، تعلیم دینا بھی ایک سروس اور خدمت ہوتی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں پرچیز اور سیلز کسے کہا جاتا ہے۔ پرچیز یعنی کہ خریدنا، سامان کی خریداری کو پرچیز کہا جاتا ہے۔ خریداری ادھار یا نقد بھی ہو سکتی ہے۔ نقد خریداری کو کیش پرچیز اور ادھار خریداری کو کریڈٹ پرچیز کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے کاروبار اور بزنس کو چلانے کے لیے کمپیوٹر، فرنیچر اور زمین وغیرہ خرید رہے ہیں تو یہ خریدنا پرچیز نہیں کہلائے گا۔ سیلز یعنی کہ بیچنا، فروخت کرنا، سامان کو بیچنا ہی سیلز کہا جاتا ہے۔ سیلز بھی ادھار یا نقد کی جا سکتی ہے۔ نقد بیچنے کو کیش سیلز کہا جاتا ہے اور ادھار بیچنے کو کریڈٹ سیلز کہا جاتا ہے۔ نقد اور ادھار کل فروخت یعنی کہ ٹوٹل سیلز کو ٹرن اوور کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے کاروبار یا بزنس اور کمپنی کا پرانا سامان فروخت کر رہے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں، تو یہ سیلز نہیں کہلائے گا۔ آئیے اب جانتے ہیں پرچیز ریٹرن اور سیلز ریٹرن کسے کہا جاتا ہے۔ پرچیز ریٹرن یعنی کہ مال کی خرابی کی وجہ سے خریدے ہوئے مال کو واپس کرنا ہی پرچیز ریٹرن کہلاتا ہے۔ سیلز ریٹرن یعنی کہ مال کی خرابی کی بنا پر بیچا ہوا مال واپس آ جائے تو اس کو سیلز ریٹرن کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ریونیو۔ مال کی خرید و فروخت سے جو بھی رقم حاصل ہوتی ہے اس کو ریونیو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کرایہ، سود، کمیشن اور ڈسکاؤنٹ بھی ریونیو کہلاتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں انکم یعنی کہ آمدنی کے بارے میں۔ کسی آدمی یا کمپنی کی آمدنی وہ دولت ہوتی ہے جو وہ کماتے ہیں۔ آمدنی ایک وسیع لفظ ہے جس میں پروفٹ یعنی کہ نفع بھی شامل ہوتا ہے۔ آمدنی دو طرح کی ہوتی ہے، نمبر 1 ڈائریکٹ انکم، نمبر 2 انڈائریکٹ انکم۔ ڈائریکٹ انکم ایسی آمدنی ہوتی ہے جو ہمارے مین کاروبار سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ جس چیز کا ہمارا کاروبار ہے اسی چیز سے اگر ہم کو آمدنی ہو رہی ہے تو اس کو ڈائریکٹ انکم کہا جائے گا۔ انڈائریکٹ انکم ایسی آمدنی ہوتی ہے جو ہمارے مین کاروبار سے حاصل نہ ہو کر کے کسی دوسرے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اس کو انڈائریکٹ انکم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا کاروبار کپڑے بیچنے کا ہے، لیکن اگر ہم کو اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے آمدنی حاصل ہوتی ہے،
یعنی کہ کرایہ، دکان کا کرایہ، ڈسکاؤنٹ، کمیشن، سود وغیرہ حاصل ہوتا ہے تو یہ انڈائریکٹ انکم کہلائے گا۔ آئیے اب جانتے ہیں ایکسپنسز کے بارے میں۔ ایکسپنسز یعنی کہ خرچے کسی بھی آدمی یا کمپنی وغیرہ کے ان خرچوں اور اخراجات کو کہا جاتا ہے جو وہ اپنے کاروبار کو کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اپنے گھر پر رہتے ہوئے دوستوں کی دعوت وغیرہ کے اخراجات کو ایکسپنسز نہیں کہا جائے گا۔ ایکسپنسز یعنی کہ خرچے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ڈائریکٹ ایکسپنسز، نمبر 2 انڈائریکٹ ایکسپنسز۔ ڈائریکٹ ایکسپنسز ایسے خرچوں اور اخراجات کو کہا جاتا ہے جو ہمارے مین کاروبار میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے فرنیچر بنانے کے لیے، ہمارا کاروبار فرنیچر کا ہے اور ہم نے فرنیچر بنانے کے لیے لکڑی خریدی ہے تو لکڑی کو خریدنے میں جو بھی خرچ آئے گا اس کو ڈائریکٹ ایکسپنسز کہا جائے گا۔ انڈائریکٹ ایکسپنسز ایسے خرچوں اور اخراجات کو کہتے ہیں جو ہمارے مین کام کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے ہوتے ہیں، ان کو انڈائریکٹ ایکسپنسز کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا کاروبار اور بزنس کپڑے کا ہے، لیکن اگر ہم کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کو سیلری دیتے ہیں تو یہ سیلری دینا انڈائریکٹ ایکسپنسز کے اندر آئے گا۔ اسی طرح سے دکان کا کرایہ دینا بھی انڈائریکٹ ایکسپنسز کے اندر آئے گا۔ آئیے اب جانتے ہیں کسٹمر اور سپلائر۔ کسٹمر کہتے ہیں خریدار کو، ہم جسے مال بیچتے ہیں وہ ہمارا کسٹمر کہلاتا ہے۔ سپلائر کہتے ہیں بیچنے والے کو، ہم جس سے مال خریدتے ہیں وہ ہمارا سپلائر کہلاتا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہاں پر آپ کو اتنی ہی تعریفات اور پریبھاشائیں بتلائیں گے۔ آپ کو ان تمام تعریفات اور پریبھاشاؤں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دوستو ٹیلی میں کام کرتے وقت یہ تمام تعریفات اور پریبھاشائیں آپ کے کام آئیں گی، کیونکہ ٹیلی میں کام کرتے وقت یہ تمام چیزیں بار بار سامنے آتی رہتی ہیں۔ اسی لیے آپ کو ان تمام تعریفات اور پریبھاشاؤں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور ان پریبھاشاؤں اور تعریفات کی PDF کی لنک آپ کو ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تو دوستو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔